الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ القمر 4 مرات وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقال عز وجل فی سورۃ الانبیاء لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ نہایتی قابل احترام اساتذہ، مذکر مؤنث دونوں، میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ میں جن لوگوں سے مخاطب ہوں وہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہے، اور ان کا چونکہ اوڑھنا بچھونا ہی تعلیم ہے اور بچوں کے ساتھ ان کا روز کا معاملہ رہتا ہے، تو اسی حوالے سے قرآن مجید کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں ان کے سامنے کچھ گزارشات رکھنا چاہوں گا۔ قرآن مجید کے 2 مقامات سے 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ایک آیت سورۃ القمر سے ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں 4 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بات 1 مرتبہ کہنا بھی کافی ہوتا ہے، لیکن 4 مرتبہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی بات ارشاد فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اگر قسم کھا کے بات کہہ رہے ہوں تو پھر اس کی اہمیت اور ہی واضح ہو جاتی ہے۔ تو پہلی آیت سورۃ القمر سے جو میں نے تلاوت کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قسم کھا کے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اور دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء سے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے یا تمہارا ذکر ہے۔ ذکر کا لفظ دونوں آیات میں کامن ہے، اور ذکر لفظ کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات ہماری آگے بڑھے گی۔ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثلا میرے یہاں آنے سے پہلے میں امید کرتا ہوں میرا ذکر ہو رہا ہوگا، تو ذکر کے ایک بنیادی معنی ہوتے ہیں یاد کرنا۔ تو اگر یہ معنی میں ان دونوں آیات میں فٹ کروں تو پہلی آیت میں یہ معنی فٹ ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، اور پھر فرما رہے ہیں کہ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اب یہ سوال نہیں کر رہے کہ کوئی یاد کرنے والا ہے یا نہیں ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اسے یاد کرو۔ پھر تو قرآن یاد کرنے کے لیے بہت آسان ہے۔ آپ کہیں گے ثبوت دیں، اس کا ثبوت، اس کا ظاہر بات ہے، آپ دیکھیں آپ کے معاشرے میں ایک چھوٹی عمر سے لے کے بڑی عمر تک کے 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو لاکھوں افراد آپ کو مل جائیں گے جنہیں اللہ کا یہ کلام حرف بہ حرف زبانی یاد ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہو سکتی، نہ ہے، جو آپ حرف بہ حرف زبانی یاد کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو اس کا منہ کھولتا ثبوت ہے۔ اگر یہی یاد کرنا یعنی ذکر کرنا، جس طرح میرا ذکر آپ کر رہے تھے، میں سورۃ الانبیاء کی اس آیت میں رکھوں تو ترجمہ ہوگا اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون،
کیا تم عقل نہیں کرتے؟ تو اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں میرا آپ کا ہم سب کا ذکر ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کیا تم عقل نہیں کرتے، یعنی عقل کرو. پوچھا نہیں جا رہا کہ عقل نہیں کرتے، بلکہ کہا جا رہا ہے عقل کرو، تمہارا ذکر ہے، قرآن میں میرا ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے، ہم سب کا ذکر ہے. کہاں ہے قرآن مجید؟ بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں الحمدللہ. کئی مرتبہ ہم نے قرآن مجید کو مکمل کیا ہے. رمضان میں تو خاص طور پہ باقاعدہ ایک مقابلے کی فضا قائم ہوتی ہے کہ کتنے مرتبہ کس نے قرآن مجید کو مکمل کیا ہے. لیکن کیا قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمیں ساری زندگی اس بات کا احساس ہوا کہ یہاں پر میرا ذکر ہوا ہے؟ بالکل نہیں ہوا. اس کی وجہ آپ بتا سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جس زبان میں نازل کیا ہے وہ میری اور آپ کی زبان نہیں ہے، بلکہ میری اور آپ کی کیا، قرآن مجید پر ایمان لانے والے، قرآن مجید کو ماننے والے اکثر مسلمانوں کی زبان ہی نہیں ہے. لہٰذا ہم قرآن مجید پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن کس جگہ پر میرا ذکر ہوتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. تو رزلٹ نکلا کہ وہ جو لینگویج بیریئر ہے یہ بڑی وجہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے اپنا ذکر نہیں ڈھونڈ سکتے. ذکر کے دوسرے معنی جو ہیں وہ نصیحت کے ہوتے ہیں. عربی زبان میں ذکر جو ہے یہ نصیحت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو اگر وہ معنی میں فٹ کروں دونوں جگہ پر تو سورۃ القمر میں ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے 4 مرتبہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر وہی بات کہ سوال نہیں ہو رہا بلکہ کہا جا رہا ہے نصیحت حاصل کرو. اور اگر سورۃ الانبیاء کی آیت میں ذکر کے معنی نصیحت رکھوں تو ترجمہ یہی بنے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یعنی عقل کرو، تمہاری لیے نصیحت ہے قرآن میں. اب قرآن مجید سے نصیحت میں حاصل نہیں کر پا رہا، کیوں؟ پھر وہی بات، لینگویج بیریئر. مجھے قرآن کی زبان ہی نہیں آتی. اگر مجھے قرآن کی زبان آتی ہوگی تو قرآن مجید میں میرے لیے کس جگہ پہ نصیحت ہے مجھے پتہ چل جائے گا، اور قرآن مجید نصیحت کے لیے آسان بھی ہو جائے گا میرے لیے. تو بچپن میں ہم ایک پی ٹی وی پہ اشتہار دیکھا کرتے تھے، وہ پنجابی کا اشتہار ہوتا تھا کہ تمام، جس کو میں ٹرانسلیٹ کر کے، حالانکہ اس کا وہ رہے گا تو نہیں لیکن پھر بھی بتاتا ہوں کہ وہ تمام باتوں کا ایک حل، وہ نواز ٹیوب ویل، نواب ٹیوب ویل. تو نواب ٹیوب ویل جو تھا نا وہ حل تھا سب مسئلوں کا. تو سب مسئلوں کا ایک ہی حل ہے جی. یہ جو مسئلے ہمارے سامنے آئے ہیں کہ قرآن سے میں نصیحت حاصل کیوں نہیں کر پا رہا، قرآن مجید میں میرا ذکر مجھے کیوں نہیں مل پا رہا، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اگر مجھے قرآن کی زبان آ جائے تو مجھے قرآن مجید میں اپنا ذکر بھی مل جائے گا اور قرآن مجید سے میں نصیحت بھی حاصل کر سکوں گا. اب یہ جو قرآن مجید میں میرا اور آپ کا ذکر ہے، خاص طور پہ آپ کے شعبے کے حوالے سے میں آپ کی توجہ کچھ چیزوں کی طرف دلانا چاہوں گا تاکہ آپ جب طلباء و طالبات کے ساتھ ہوں تو آپ کے ذہن میں ساری باتیں اور آپ کا یہ ایکسپیرینس جو ہے ان طلباء و طالبات کے لیے مفید ثابت ہو. ویسے تو قرآن مجید میں میرا آپ کا ہم سب کا ذکر کئی جگہ پر ہے، لیکن کچھ خاص مقامات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور آپ کو قرآن مجید کی زبان آتی ہے، کوئی لمبی چوڑی تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ قرآن مجید کی زبان سمجھتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت آپ کر رہے ہیں. آپ سورۃ الغاشیہ 30 پارے کی تلاوت کر رہے ہیں. سورۃ الغاشیہ اس سے آپ گزرتے ہیں، آپ کو عربی زبان آتی ہے، آپ کو پہلا جملہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ. اے قرآن پڑھنے والے، کیا تجھے الغاشیہ کا کچھ پتہ ہے؟
اب الغاشیہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہے کیا. الغاشیہ اصل میں قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قیامت کے بہت سارے نام ہیں. القیامہ مشہور نام, اور پوری ایک سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے اس نام سے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, ہم تو اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پوروں کو بھی درست کر کے بنا دیں. یعنی یہ وہ قیامت, آخرت. قیامت کے ناموں میں سے قیامت کا ایک نام القاریہ ہے, کھڑکھڑا دینے والی. جب قیامت آئے گی تو سب کو ہلا کر رکھ دے گی. اس نام سے بھی ایک سورہ مبارکہ آپ کو مل جائے گی, القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث فتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ کھڑکھڑانے والی جس دن تمام انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے. یہ پہاڑ جو تو اتنے ہیوی تمہیں نظر آ رہے ہیں, یہ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح اٹھتے پھریں گے. پھر اس کے بعد جس کے اعمال وزنی ہوں گے, نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے, فہو فی عیشۃ راضیہ, وہ من چاہی زندگی میں ہوگا. اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. اور تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے؟ نار حامیہ. قیامت کے ناموں میں سے قیامت کا ایک نام الحاقہ, اور اس نام سے بھی سورہ مبارکہ موجود ہے, الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. یعنی آپ دیکھیں ان دو صورتوں میں تو اللہ تعالیٰ نام لے رہے ہیں اور پھر پوچھ رہے ہیں کہ ملقاریہ ملحاقہ, کیا ہے وہ القاریہ اور کیا ہے الحاقہ, اور پھر آگے اسے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ الحاقہ اور القاریہ یہ ہے. قیامت کے ناموں میں سے قیامت کا ایک نام ہے الواقعہ, اور اس نام سے بھی سورہ مبارکہ موجود ہے, سورۃ الواقعہ. ٹھیک ہے, گویا قیامت کے بہت سارے نام ہیں جن میں سے ایک نام قیامت کا ہے الغاشیہ. الغاشیہ کا مطلب ہے ڈھانپ لینے والی, چھا جانے والی, کور کر دینے والی. یعنی جب قیامت آئے گی تو سب پر چھا جائے گی, سب کو کور کر دے گی. تو گویا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں. قیامت کا تصور ایک مسلمان کا کیا ہے, کیا ہونا چاہیے, اس میں تھوڑا سا میں آپ کو انوالو کروں گا. جی آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ قیامت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ جی آپ قیامت کو کس طرح لیتی ہیں, قیامت کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ ٹھیک, ایک تو جواب ہے نا جب آئے گی دیکھ لیں گے. دوسرا جواب ہے آپ کو مجھے کیسے دیکھتی ہیں, موبائل پہ دیکھتی ہیں یا ٹی وی پہ دیکھتی ہیں, قیامت کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ جی آپ میں سے کوئی؟ جی جی سر اس کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ جزا کا دن, سزا کا دن. ماشاء اللہ, قیامت بہت اچھی بات انہوں نے کی. قیامت سن کے ان کے ذہن میں آتا ہے جی جزا کا دن, سزا کا دن, بدلے کا دن. تو قیامت بدلے کا دن ہے. جی ہر چیز کا اینڈ, عمل کا اینڈ. عمل کا اینڈ تو ویسے موت ہے نا, عمل کا اینڈ تو موت ہے. موت آ گئی تو باقی موت کو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت ہی قرار دیا کہ میں ماتا فقط قامت قیامت ہوں, جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی. ٹھیک ہے نا, ماشاءاللہ. اصل میں قیامت بالکل بات صحیح ہے ان کی کہ یہ بدلے کا دن ہے. اچھا, ایک ٹیچر بدلے کا دن, جزا و سزا کا دن اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے کسے قرار دیتا ہے؟ رزلٹ. ٹھیک ہے, تو گویا رزلٹ نکلا کہ قیامت اصل میں رزلٹ ڈے ہے. قیامت رزلٹ ڈے ہے. اگر قیامت رزلٹ ڈے ہے تو میں آپ ہم سب کون ہوئے؟
طالب علم، اسٹوڈنٹس، طلباء و طالبات. قیامت رزلٹ ڈے میں آپ سب طلباء و طالبات میں ہیں تو گویا ہم امتحان دے رہے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں زندگی جو ہے دنیا دارالامتحان ہے. امتحان لینے کے لیے کوئی سلیبس دیا جاتا ہے یا ویسے ہی امتحان لے لیا جاتا ہے؟ سلیبس دیا جاتا ہے. تو گویا ہمیں ایک سلیبس بھی دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، سارا سلیبس ہمیں دیا گیا ہے. اور رزلٹ ڈے کو طلباء و طالبات دو طرح کے ہوتے ہیں، یا پاس ہونے والے یا فیل ہونے والے. ایسے ہی ہے نا؟ اور آپ سب جانتے ہیں، آپ خود بھی طالب علم رہے ہیں، کہ جو پاس ہونے والا طالب علم ہوتا ہے نا، رزلٹ ڈے کو وہ بڑا فریش ہوتا ہے. اس کا چہرہ پر رونق ہوتا ہے، خوشی خوشی پھر رہا ہوتا ہے. اور جو فیل ہونے والا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے، اور پتا ہوتا ہے ہر طالب علم کو کہ میں نے پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے. اور فیل ہونے والے طالب علم کو یا طالبہ کو پتا ہوتا ہے میں نے فیل ہونا ہے، لہٰذا اس کا منہ لٹکا ہوا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ بس یہ سب باتیں اگر آپ کے علم میں، تو اب آپ سورۃ الغاشیہ سنیں ذرا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ. اے قرآن پڑھنے والے، کیا تجھے الغاشیہ کا پتہ ہے کچھ؟ پھر اسے خود ایکسپلین کیا کہ وجوہ یومئذ خاشیہ، کچھ منہ اس دن لٹکے ہوئے ہوں گے. گویا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کا دن ایک نتیجے کا دن ہے، رزلٹ ہے، اور میں تمہیں ناکام ہونے والے طلباء و طالبات کے بارے میں پہلے بتا رہا ہوں. وجوہ یومئذ خاشیہ، لفظی ترجمہ دیکھیں گے نا تو آپ کو ملے گا کہ کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے. تو جھکے ہوئے، اب اسے اپنے محاورے میں لائیں نا. رزلٹ ڈے کو چہرے جھکے ہوئے ہونا مراد یہ ہے کہ منہ لٹکا ہوا ہونا. ٹھیک ہے، تو کچھ منہ اس دن لٹکے ہوئے ہوں گے. آپ جانتے ہیں منہ کن طلباء و طالبات کے لٹکے ہوں گے؟ جو فیل ہونے والے ہیں. ان کے فیل ہونے کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ ان کے فیل ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے پڑھا ہی نہیں تھا، تیاری نہیں کی تھی. ایسے ہے نا؟ ٹھیک ہے نا، یعنی پڑھا ہی نہیں تھا، پوچھا کچھ گیا، جواب کچھ دیا. اگلی آیت سنیے گا، عاملۃ ناصبہ، بڑا پڑھا تھا انہوں نے. عاملہ، بڑی محنت کرنے والے تھے. ناصبہ، اتنی محنت کرنے والے تھے کہ محنت کر کر کے تھک بھی گئے تھے. دن رات محنت کرتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، نہ کھانے کا ہوش تھا، نہ پینے کا ہوش تھا. پڑھائی پڑھائی پڑھائی، محنت محنت محنت، کام کام کام. قائد اعظم کا کچھ زیادہ اثر تھا ان پہ، تو زندگی اسی طرح گزار رہے تھے. اب مجھے بتائیے، طالب علم جس نے نہ کھانے پینے کا خیال رکھا، نہ دوسری ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا، اور پھر بھی فیل ہو گیا، تو اس کے فیل ہونے کی آپ کے خیال میں کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ذرا طالب علم کو ہی لیں گے، ابھی ہم اپنے حساب سے بات نہیں کر رہے، ابھی ہم صرف ایک طالب علم کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک طالب علم نے سارا سال محنت کی، بہت محنت کی، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ دوستی یاری، نہ ٹی وی، نہ کھیل، نہ موبائل، لیکن پھر بھی فیل ہے. تو اس کی وجہ جی جی ماشاء اللہ جی سلیبس ہی نہیں پڑھا. یعنی ایک وجہ یہ سامنے آئی کہ جو سلیبس تھا نا، اس نے سلیبس نہیں پڑھا. یعنی اس نے محنت جو کی ساری وہ آؤٹ آف سلیبس تھی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے نا. یعنی کچھ گڑبڑ تو ہے نا. ایک گڑبڑ جو ہمیں صحیح سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے
کہ سلیبس میں سے اس نے تیاری نہیں کی, آؤٹ آف سلیبس اس نے محنت کی. اور دوسری وجہ مین یہ ہو سکتی ہے کہ سلیبس اولڈ سلیبس تیار کیا اس نے, نیو سلیبس سے تیاری نہیں کی, پیپر آ گیا نیو سلیبس سے. یہ دو وجوہات مین وجوہات ہیں, ٹھیک ہے. باقی ایک دفعہ دھوکہ کھا لے گا کہ پیپر کیمسٹری کا ہے, تیاری فزکس کی کر کے چلا گیا, لیکن دوبارہ پھر وہ محتاط ہو جائے گا. اصل چیز جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اس نے یا تو محنت آؤٹ آف سلیبس کی ہے یا اولڈ سلیبس میں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عاملۃ ناصبہ, بڑی محنت کی ہوگی انہوں نے, محنت کر کر کے تھک گئے ہوں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات آتی ہے, انہوں نے ایک عیسائی راہب کو دیکھا. راہب سمجھتے ہیں نا, رہبانیت لفظ آپ نے سنا ہوا ہے کہ اللہ کا خوف, آخرت کا خوف انسان پہ اس درجے غالب ہو جائے کہ وہ دنیا چھوڑ دے, پہاڑوں پہ چلا جائے, جنگلوں میں نکل جائے, ٹھیک ہے. یعنی اللہ کا خوف بڑا موٹیو پازیٹیو ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نام کی چیز نہیں ہے. ہم نے زندگی اسی دنیا میں رہتے ہوئے گزارنی ہے. تو بہرحال عیسائیت میں یہ تھی رہبانیت, جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں سورۃ الحدید میں واضح بھی کیا کہ انہوں نے ایجاد تو کی تھی لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا. پھر حق بھی ادا کرتے نا, پھر حق ادا کیا نہیں, کیونکہ جب بھی آپ فطرت سے ہٹ کے کوئی کام کریں گے تو وہ کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ایک عیسائی راہب سے ہوئی. انتہائی بوڑھا ہو چکا تھا, اس کی بھویں جو تھیں وہ آنکھوں پہ لٹکی ہوئی تھی, اور اس حالت میں بھی وہ اللہ کی یاد میں, اللہ کے ذکر میں مصروف تھا. تو حضرت عمر نے اسے دیکھا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا, اور آپ نے سورۃ الغاشیہ کی اس آیت کو تلاوت کیا کہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ, بڑی محنت کرنے والے, محنت کر کر کے تھک جانے والے, لیکن فیل کیوں؟ اولڈ سلیبس. اولڈ سلیبس, سلیبس نیا آ گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیا سلیبس لے آئے تھے, لیکن اس نے کہا کہ نہیں, میں نے اولڈ سلیبس ہی تیار کرنا ہے, لہذا فیل ہو گیا. اور آؤٹ آف سلیبس اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہوں گے, ٹھیک ہے. میں صبح صبح جمعے کے دن اگر موبائل ہم کھولتے ہیں تو ایک میسج لازمی ملتا ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کی جائے, ٹھیک. کیوں؟ ایک تو نور ایک ہفتے تک کے لیے ہمیں مل جاتا ہے, اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرامین ملتے ہیں, جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی یا آخری آیات اگر انسان کو زبانی یاد ہو تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے. یہ دجالی فتنہ, دجل ہے کیا؟ دھوکہ, فریب, ایسے ہی ہے نا. اور ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ہم اس وقت دجالی دور میں ہیں. دجال ایک پرسنالٹی ہمیں بتائی جاتی ہے, ایک آنکھ, صحیح ہے. تو ایک آنکھ سے دیکھے گا, تو ہم سب ایک آنکھ سے ہی دیکھ رہے ہیں. ہم ہر چیز کو دنیا کی آنکھ سے دیکھتے ہیں, آخرت کی آنکھ ہماری بند ہے اگر دیکھا جائے تو. تو ایکچولی یہ دور دجالی ہے. سورۃ الکہف کی آخری آیات کبھی پڑھیں, ماشاءاللہ حفاظ بیٹھے ہیں, میں ان سے ہیلپ لوں گا, اگر بیچ میں کوئی بھول جاؤں تو مدد کیجیے گا میری. آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الکہف کے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے کہ ہم بتائیں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں, ان طلباء و طالبات کے بارے میں جو زبردست نقصان میں جا رہے ہیں. سلیبس اولڈ نہیں ہے, سلیبس نہیں ہوئی ہے ان کے پاس. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی بھاگ دوڑ دنیاوی زندگی میں ہی گم ہو کر رہ گئی ہے. ساری محنت, ساری کوشش, بھاگ دوڑ, دنیا 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 دنیا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا,
اور وہ گمان کر رہے ہیں کہ بڑے تیر مار رہے ہیں، بڑے کامیاب جا رہے ہیں. صبح و شام آگے سے آگے، آگے سے آگے، اوپر سے اوپر، اوپر سے اوپر جانے کی. نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ دوسرے چیزوں کی فکر ہے. مرنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اتنے مصروف ہیں دنیاوی زندگی میں. نہ حلال کی فکر، نہ حرام کی فکر. مال آنا چاہیے، کہاں سے آ رہا ہے کوئی فکر نہیں ہے، بس مال آنا چاہیے. جھوٹ بول کے آ رہا ہے کوئی نہیں، آنے دو. دھوکہ دے کے آ رہا ہے، مال تو آ رہا ہے نا. کسی کا حق کھا کر آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، آنے دو. یہ وہ لوگ ہیں جو نیو سلیبس والے ہیں لیکن ڈائریکشن صحیح نہیں ہے. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے. ان سے پوچھیں، وہ کہیں گے نہیں مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، قیامت آنی ہے. لیکن ان کا طرز عمل بتا رہا ہے یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوتا تو ان کا طرز عمل یہ نہ ہوتا. بے شک نیا سلیبس پڑھ رہے ہیں لیکن سلیبس کے مطابق عمل ہی نہیں کر رہے. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. ہاں کچھ خیرات بھی کر دیتے ہیں، کبھی کچھ نیک کام بھی کر لیتے ہیں، محرم کے دنوں میں سبیل لگا لیتے ہیں. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. ہم ان کے لیے قیامت کے دن میزان بھی نہیں رکھیں گے، ترازو بھی نہیں لگائیں گے. سورۃ القاریہ میں تو بتایا تھا نا کہ ترازو تو لگے گا کم از کم. تو جس کے پلڑے نیکیوں والے بھاری ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے ہلکے ہوں گے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. فرما رہے ہیں یار ان کے لیے تو ہم ترازو بھی نہیں لگائیں گے، اور بدلہ ان کے لیے جہنم ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے رسولوں اور ہماری آیات کا مذاق اڑایا. کہتے ہیں بالکل مذاق نہیں اڑاتے ہیں، مذاق ہی تو اڑا رہے ہیں. بچہ ٹیچر کی بات سنے اس پہ عمل نہ کرے تو ٹیچر کیا کہتا ہے یا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے نا تو میری بات کو مذاق سمجھ رہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کا، ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا. تو عملاً مذاق اڑانا مراد ہے، یہ ویسے مذاق کوئی نہیں اڑاتا. تو وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. کچھ منہ اس دن لٹکے ہوئے ہوں گے، بڑی محنت کرنے والے تھے، محنت کر کر کے تھک گئے تھے، اور اس کی وجہ آپ کو سمجھ میں آ گئی، یا تو اولڈ سلیبس تیار کیا ہوا تھا یا پھر آؤٹ آف سلیبس محنت کی تھی. اب آگے رزلٹ جب اناؤنس ہو جاتا ہے تو پھر پاس ہونے والوں کو انعام ملتا ہے اور فیل ہونے والوں کو سزا ملتی ہے نا. آگے ان کی سزا کا ذکر ہے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہی بات آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے، اگر آپ کو عربی زبان آتی ہے، آپ سورۃ الحاقہ، سورۃ الانشقاق، ان صورتوں سے گزرتے ہیں. قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ رزلٹ ڈے کو جو طالب علم ہوں گے ان کو ان کا رزلٹ کارڈ دیا جائے گا، اور پاس ہونے والے طلبہ و طالبات کو رزلٹ کارڈ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور فیل ہونے والوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اب اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا. سورۃ الانشقاق 3 پارے کی پڑھنی شروع کر دیں آپ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. جیسے اس کا رزلٹ کارڈ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اس کا آسان حساب ہوگا. آسان حساب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب لینا. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آسان حساب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ
بندے کے نامہ اعمال پہ نظر ڈالی جائے گی، اس کی نیکیوں کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اگنور کیا جائے گا اور اسے پاس کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ ہے آسان حساب۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارا بھی آسان حساب دے گا۔ جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں، پیپر آپ کے سامنے آتا ہے، آپ چیک کرتے ہیں بچے نے اچھا ہے، سوال بھی حل کیے ہوتے ہیں، کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، آپ اس کی اچھائیوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کمیوں کوتاہیوں کو اگنور کرتے ہیں۔ پاس نہیں بھی ہو رہا ہوتا، کہیں 1 2 3 مارکس کی کمی ہوتی ہے تو اسے پاس کر کے اگلی کلاس میں بھیج دیتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ اگر جس کا اللہ نے حساب شروع کر دیا نا تو فقط ہلاکا، وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں نا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے، کیوں، تو اس کے پاس کیوں کا جواب نہیں ہوتا، تو یہ ٹیچر کی مہربانی ہوتی ہے، اگنور کرتے ہیں۔ پاس ہونے کی خوشخبری طالب علم سب سے پہلے کس کے ساتھ شیئر کرتا ہے؟ گھر والوں کے ساتھ، لہذا اسی کا ذکر ہوا ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا۔ اسی بات کو سورۃ الحاقہ میں بیان فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، جیسے اس کا رزلٹ کارڈ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا تو خوشی خوشی دکھاتا پھرے گا سب کو کہ دیکھو میرا رزلٹ کارڈ، پڑھو میرا رزلٹ کارڈ، میں پاس ہو گیا۔ بچہ پاس ہو جائے نا تو وہ رزلٹ کارڈ ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے۔ گھر میں جو بھی آتا ہے مہمان، تھوڑی دیر بعد آئے گا اور اپنا رزلٹ کارڈ اس کے ہاتھ میں ہوگا، لے کے کھڑا ہوگا۔ مہمان خود ہی کہے گا بیٹا کیا ہے یہ، تو دکھائے گا دیکھا میں پاس ہو گیا۔ تو اما من اوتي کتابہ بیمینہ فاما من اوتي کتابہ یمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا رزلٹ مل کر رہے گا۔ یعنی یہ دنیاوی سلسلہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں اس بار پھر کوئی مسئلہ ہو جائے اور رزلٹ کے بغیر ہی سب پاس ہو جائے یا فیل ہو جائے، ٹھیک ہے، رزلٹ مل کے رہے گا۔ پھر وہ کہاں ہوگا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، من چاہی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، ٹھیک ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں چلو بیٹا ماشاءاللہ تم پاس ہو گیا اور تمہیں ناردرن ایریا لے جاتے ہیں، ناران کا خان لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اونچائی پہ لے جاتے، چلو اور کہیں نہیں کہ مری لے جاتے ہیں، فی جنت عالیہ، ایک اونچے باغ میں، قطوفہا دانیہ، شاخیں پھلوں کی جھکی ہوئی ہوں گی، کہا جائے گا کلو وشربو حنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے سے ان اعمال کے بدلے میں جو تم گزرے دنوں میں کر کر آئے ہو۔ یہ اس طالب علم کا ذکر ہے جس کو اس کا رزلٹ کارڈ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اب طالب علم کو جیسے ہم اندازہ لگا چکے ہیں کہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے، اور جب اسے بتا دیا جائے کہ بچوں پاس ہونے والوں کو رائٹ ہینڈ میں رزلٹ کارڈ ملے گا، فیل ہونے والوں کو لیفٹ ہینڈ میں ملے گا، تو مجھے بتائیے جس نے فیل ہونا ہے وہ اپنا دائیں ہاتھ کبھی بھی سامنے رکھے گا، آگے رکھے گا نہیں نا؟ کوشش کرتے ہیں نا بچے کے رزلٹ کارڈ تقسیم ہو رہے ہوں گے تو میرا ہاتھ ہوگا ہی نہیں لیفٹ ہینڈ میرا ہوگا نہیں، کیونکہ اسے پتا لیفٹ میں مجھے ملنا ہے، تو لیفٹ ہینڈ سامنے نہیں رکھے گا، وہ کہے گا میں اپنا لیفٹ ہینڈ پیچھے کر لوں، نظر ہی نہیں آئے گا تو وہ گزر جائیں گے، ہے نا، شاید میرا رزلٹ کارڈ مجھے نہ ملے، ہاتھ پیچھے رکھ لے گا۔ تو اسی کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانشقاق میں کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جسے اس کا رزلٹ کارڈ پیٹھ کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا، پیٹھ کے پیچھے۔ اسٹوڈنٹ جتنی مرضی چلاکیاں کر لے ٹیچر کو پتا ہوتا ہے نا، ٹیچر کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کا ہاتھ آگے ہے کہ نہیں ہے، پیچھے سے پکڑا دیں گے، یہ لو فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ تو چیخنے چلانے لگے گا، چیخنے چلانے لگے گا۔ سَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، پھر وہ جہنم میں جلے گا۔
سورۃ الحاقہ میں اسی بات کو بیان فرمایا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جسے اس کا رزلٹ کارڈ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو کہے گا کاش مجھے میرا رزلٹ کارڈ دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش مجھے میرے نمبر پتہ ہی نہ ہوتے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش یہ رزلٹ ڈے آتا ہی نہ، ڈیٹ ہی کہیں کیلنڈر سے غائب ہو جاتی۔ یہ خواہشات ایک ناکام طالب علم اور طالبہ کی، جس نے فیل ہونا ہوتا ہے نا، وہ یہی دعائیں کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ میرا پیپر ہی گم ہو جائے، ہے نا، یا اللہ جہاں پیپر پڑے ہیں نا سارے وہیں آگ لگ جائے، شارٹ سرکٹ اتنی دنیا میں ہوتا ہے، شارٹ کٹ کا بات ادھر ہوتا ہی نہیں ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ساری خواہشات ایک ناکام طالب علم جو کرنا چاہتا ہے ان کا ذکر ہے۔ ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ، جو ذرا اچھے ہوتے ہیں نا پیسے والے، فلاں کے بیٹے فلاں کے بھائی، وہ دو سورسز اختیار کرتے ہیں جی، پیسہ یا اختیار۔ پیسہ لگا دیں گے پاس ہو جائیں گے، یا جی میں چیف منسٹر کا فلاں ہوں، تو اس دن وہ کہے گا ما اغنا انی مالیہ، میرے تو میرا مال بھی کام نہیں آیا، ہلک انی سلطانیہ، مجھ سے تو میرا اختیار بھی چھن گیا۔ اب سورۃ الغاشیہ کی طرف واپس چلتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، وہ بھنیں گے، داخل ہوں گے ایک ایسی آگ میں جو انتہائی گرم ہوگی۔ اب ان کا انجام بتایا جا رہا ہے، تسقا من عین آنیہ۔ اب ظاہر بات ہے رہنا وہیں پر ہے، تو آگ کی سب سے زیادہ فیل کرنے والی چیز جو ہے وہ حرارت ہوتی ہے، اور گرمی جب بھی ہوتی ہے تو آپ کو پیاس لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کا خیال رکھا ہوا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تسقا من عین آنیہ، انہیں پلایا جائے گا، پانی بھی دیں گے ہم انہیں، لیکن عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے سے، کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا انہیں۔ سخت گرمی کا موسم ہو، جون جولائی کے روزے چل رہے ہوں، اور افطاری کے وقت آپ کو گیزر سے گرم گرم پانی، کھولتا ہوا پانی دیا جائے۔ قرآن کا دوسرا مقام بتاتا ہے کہ ایسے پئیں گے جیسے ان کے اونٹ پیتے ہیں پانی۔ اونٹ جب لمبا سفر کر کے جاتا ہے نا، کتنے دنوں تک وہ بغیر کھائے پیے سفر کرتا ہے، اور پھر جیسے ہی اسے پانی ملتا ہے، ہمیں جیسے ہی رمضان میں افطاری کے وقت گرمیوں میں پانی ملتا ہے تو پھر ہم کیسے پیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی پئیں گے وہ، تسقا من عین آنیہ، کھولتے ہوئے پانی سے، کھولتے ہوئے چشمے سے انہیں پلایا جائے گا۔ اب بھوک بھی لگے گی، ظاہر بات ہے رہنا وہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع، کھانا بھی دیں گے ہم انہیں، لیکن کھانا ہوگا ان کے لیے خشک خاردار گھاس۔ بھوک جب انسان کو لگی ہو نا تو انسان گھاس بھی کھا لیتا ہے، ایسے ہی ہے نا، انسان گھاس مل جائے وہ بھی کھا لیتا ہے بھوک لگی ہو تو، لیکن گھاس جو وہاں ملے گی وہ ایک تو خشک ہوگی اور دوسری کانٹے دار ہوگی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، کھانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں جی؟ بھوک ختم کرتے ہیں اور طاقت دیتے ہیں، دونوں کی نفی کر دی۔ لا یسمن، کوئی طاقت نہیں دے گی، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی بھوک ختم کرے گی۔ پھر آگے تذکرہ ہے وجوہ یومئذ نائمہ، ان طلبہ طالبات کا تذکرہ جو پاس ہونے والے ہوں گے، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے،
لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، دنیا کی زندگی میں انہوں نے جو محنت کی تھی نا اس پہ بڑے خوش ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ فی جنت عالیہ، ایک اونچی جگہ پر باغ میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی فضول بات انہیں سننے کو وہاں نہیں ملے گی. فیہا عین جاریہ، وہاں بھی بہتا ہوا چشمہ ہوگا. فیہا سرر مرفوعہ، تخت لگے ہوئے ہوں گے. قرآن مجید کے اولین مخاطب ذہن میں رکھیے گا عرب تھے. اولین مخاطب عرب تھے، اور عرب کے کلچر، ان کے حساب سے باتیں چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں. کھجور کی مثال قرآن مجید میں بہت ملے گی آپ کو. حالانکہ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کو کھجور سے اتنی دلچسپی نہ ہو. اونٹ کی مثال قرآن مجید میں آپ کو بہت ملے گی. ہمارے لیے اونٹ کی وہ اہمیت نہیں ہے جو عرب کے نزدیک ہے. کھجور، اللہ تعالیٰ نے شرک کھجور سے سمجھایا ہے، یقین کریں عرب کو. فرمایا کہ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، انہیں قطمیر جتنا بھی اختیار نہیں ہے. قطمیر، اب قطمیر کا ترجمہ آپ پڑھیں نا قرآن مجید کھول کے تو آپ کو ملے گا ذرا بھی اختیار نہیں ہے، کچھ بھی اختیار نہیں ہے. لیکن قطمیر لفظ کی آپ ڈیٹیل میں جائیں تو آپ کو ملے گا کہ کھجور، ٹھیک ہے، کھجور کی گٹھلی، گٹھلی کے اوپر چھلکا، وہ باریک سی جو چھلی، ٹھیک ہے، وہ قطمیر کہلاتی ہے. اسی طرح فتیل کا لفظ ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پہ فتیل جتنا بھی ظلم نہیں ہوگا. ترجمہ ملے گا ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا. لیکن جب ڈیٹیل میں جائیں تو وہ کھجور کی گٹھلی کے درمیان میں اس کی ناف میں جو دھاگا سا ہوتا ہے وہ ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ کسی نے عرب سے پوچھا نا تمہارے ہاں کا سب سے زبردست پھل کیا ہے؟ اس نے کہا کھجور. تو پوچھا اس کے بعد؟ اس نے کہا کھجور. اس نے کہا اس کے بعد؟ اسے پھر غور کیا، کہتا کھجور. اس نے کہا تمہارے یہاں کھجور کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے؟ اس نے سوچا، کہنے لگا ہاں. اس نے کہا کیا؟ کہتا کھجور. کھجور، اتنی ایگزامپلز آپ کو ملیں گی قرآن مجید. تو اولین مخاطب عرب، تو ان کے کلچر کے حساب سے سمجھایا جا رہا ہے فیہا سرر مرفوعہ، تخت اونچے اونچے لگے ہوئے ہوں گے. آج بھی آپ کا موڈ بنتا ہے نا چلو آج مندی کھاتے ہیں، مندی، العرب مندی ہے نا، بیت المندی جاتے ہیں آپ، تو آپ سے پوچھتے ہیں جی نیچے بیٹھنا پسند کریں گے؟ ایسے ہی ہے نا. تو آپ کہتے ہیں نہیں اب مندی کھانی ہے تو پھر پورا ماحول لائیں نا پورا. تو آپ کہتے ہیں جی نیچے بٹھائیں، پھر نیچے بیٹھتے ہیں. آپ سب دیکھیں آپ نے کشن لگے ہوتے ہیں، تکیے لگے ہوتے ہیں، آپ کو سرو کیا جاتا ہے. تو فیہا سرر مرفوعہ و اکواب موضوعہ، اور ایسی ایسی جگہوں پہ آپ جاتے ہیں، ایسے خوبصورت آب خورے گلاس، ایسے ایسے. آج کل تو ہمارے دور میں تو ایک ٹویا ناسک ہی ہوتا تھا صرف، وہ سیدھا سا ایک، وہی دیکھ دیکھ کے ہم جوان ہوئے. اب دیکھیں آپ ایسے ایسے گلاس، آپ چلے جائیں بڑے مارٹ میں، ان کے کراکری والے حصے میں چلے جائیں، آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ اچھا یہ بھی گلاس ہے، ایسے ایسے شیپ والے. اور پھر وہ سلیقے سے اگر لگے ہوں تو سارا نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچ رہا ہے. فیہا سرر مرفوعہ و اکواب موضوعہ و نمارق مصفوفہ، کارپٹ بچھے ہوئے ہوں گے، و زرابی مبثوثہ، کشن تکیے لگے ہوئے ہوں گے. گویا پاس ہونے والے طلباء و طالبات مہمان ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، اور مہمانوں کو ہمیشہ اسٹیج پر ہی بٹھایا جاتا ہے. ہم اپنے کلچر کے حساب سے دیکھیں تو ہمارا سب سے اہم فنکشن زندگی میں ایک ہی ہوتا ہے جی، شادی کا فنکشن، اور اسی پہ ساری محنت کی جاتی ہے. تو شادی کے فنکشن کے مہمان خصوصی جو ہیں وہ دلہا دلہن ہوتے ہیں، تو اسٹیج پہ بٹھاتے ہیں نا انہیں. اور اسٹیج والے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ ساری شادی کا خرچہ ایک طرف اور ایک اسٹیج کا خرچہ ایک طرف. لیکن انسان کرتا ہے کہ نہیں، یہی تو موقع ہے، آج اسٹیج بنا، چند گھنٹے کے لیے اسٹیج بنتا ہے، لیکن دلہا دلہن کو وہاں پہ بٹھایا جاتا ہے. اور پھر دیکھیں اچھی مارکی ہونی چاہیے، کارپٹ شارپٹ بچھے ہوں. اگر اوپن ایریا میں ہو جائے تو کیا ہی کہنے ہیں، درخت
کہیں لگے ہوئے ہیں, لائٹنگ ہے اور خوبصورت کراکری رکھی ہوئی ہے, دیکھتے ہی آنکھیں کھل جاتی ہیں, اور انسان طے کرتا ہے اور ڈیمانڈ کرتا ہے سب اور کچھ نہ دیں, ریسیپشن اچھی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب ملے گا تمہیں. ہمارے نئے سلیبس کے مطابق محنت کرو, سب دیں گے تمہیں. تو دنیا دارالامتحان ہے. میں, آپ, ہم سب طلبہ و طالبات ہیں. ہمیں قرآن کی شکل میں سلیبس دے دیا گیا ہے جو کہ فائنل سلیبس ہے, اور امتحان کا ایک وقت مقرر ہے. جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو پرچہ چھین لیتے ہیں آپ, ہے نا. جب وہ وقت ختم ہوگا تو مجھے ایک ٹک لگانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. آپ ایک ٹک بھی نہیں لگانے دیتے کہ نہیں بیٹا یہ بس اس وقت تک تھا, اب نہیں, پہلے لگاتے ہیں. جتنا مرضی وہ بچہ ریکویسٹ کر لے, ایک رہ گیا, وہ میں نے سوچا ہوا تھا بس صرف لگانا ہے. نو, لے لیں گے, چھین لیں گے, کوئی موقع نہیں ملے گا. تو ایک وقت مقرر ہے, اور اس کے بعد ایک دن آئے گا جس دن نتیجہ نکلے گا. وہ رزلٹ ڈے ہوگا, اور رزلٹ ڈے کو دو طرح کے طلبہ و طالبات ہوں گے, پاس ہونے والے, فیل ہونے والے. پاس ہونے والے کو اس کا رزلٹ کارڈ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, فیل ہونے والے کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ بائیں ہاتھ سامنے نہیں رکھے گا تو پیٹھ کے پیچھے بھی اسے پکڑا دیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد یا جوتے ہیں یا انعام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ انسان کی زندگی ہے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں جو ہمارا ذکر ملا ہے, یہ کس کا ذکر تھا پتہ ہے؟ اس جو مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ کن کا ذکر تھا؟ تفسیر پڑھ لیں, یہ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے, مشرکین کی بات ہو رہی ہے, فلاں کی بات ہو رہی ہے, جس کی مرضی ہوتی رہے. یہ میری بات ہو رہی ہے, ابھی یہ میری بات ہو رہی ہے. میں اس دنیا میں ایک طالب علم کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں. میں نے قرآن کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنی ہے. گویا میں روز امتحان سے گزر رہی ہوں یا گزر رہا ہوں. ایک دن آئے گا کہ مجھ سے پرچہ چھین لیا جائے گا, اور مجھے بالکل مہلت نہیں دی جائے گی. اور پھر ایک دن آئے گا جس دن نتیجہ نکلے گا, اور کچھ خوش پھر رہے ہوں گے, کچھ اداس پھر رہے ہوں گے. پاس ہونے والوں کو دائیں ہاتھ میں, فیل ہونے والوں کو بائیں ہاتھ میں. پھر انعام یا سزائیں, اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف والے طلبہ و طالبات میں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر ان کے مطابق اپنی ڈائریکشن صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ جو ہم نے حل نکالا تھا نا نواب ڈیویل, وہ حل یہی ہے جی کہ یہ ذکر, یہ نصیحت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں. اور قرآن مجید بہت آسان ہے, ہوا بنا دیا گیا ہے کہ اس کی زبان بڑی مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. انگریزی جو ہماری زبان نہیں ہے, ہم وہ پڑھتے رہے ہیں. ایمانداری والی بات ہے, ابھی تک نہیں آئی. 16 سال ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے, نہیں آتی. لیکن عربی اتنی آسان ہے, خاص طور پہ اردو بولنے پڑھنے والوں کے لیے, کہ وہ بڑی آسانی سے کچھ دنوں کی محنت کے بعد اس کو سیکھ لیتے ہیں. تو ایک تو میں آپ لوگوں سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ اب اپنی زندگی میں کوشش کریں گے کہ کم از کم عربی زبان سیکھیں, اور قرآن مجید سے صحیح معنی میں لطف اندوز ہوں, اور قرآن کو اس طرح پڑھیں جس طرح ان کا ایک بدو پڑھا کرتا تھا, جسے کسی تفسیر کا علم نہیں ہوتا تھا. وہ قرآن کو پڑھتا تھا, آیات پڑھتا تھا, اور ان آیات کو اپنے اوپر لاگو کرتا تھا, اور دیکھتا تھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. پھر تبدیلی آئے گی ہمارے اندر. ورنہ یہی ہوگا کہ ہم تفسیر بڑی سے بڑی, موٹی سے موٹی تفسیر پڑھیں گے, ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ آیت یہودیوں کے لیے نازل ہوئی, یہ نصرانیوں کے لیے, یہ مشرکین مکہ کے لیے, یہ منافقین کے لیے, یہ ابو جہل کے لیے, یہ ولید بن مغیرہ کے لیے. اور جب قرآن پورا ختم کر لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے لیے تو قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے.
جبکہ قرآن میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی میرا ایک کوشچن ہے آپ سے، آپ نے کہا کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ پاس ہوگا یا فیل ہوگا۔ جی جی ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، اور سم ٹائم ایسا گناہ ہوتا ہے کہ ہم 0 لیول پہ آتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم فرسٹ اسٹیج پہ دوبارہ کھڑے ہوئے۔ جی جی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم کچھ فہم نہیں ہو جائیں گے اس طرح سے کہ ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ obviously کوشش تو ہم سب کر رہے ہیں، جی جی لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اچھا کام ہی کر رہے ہیں، مینس ہمارے ساتھ آگے اچھا ہوگا؟ یہ تو ٹوٹلی اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارا احسان حساب کرے، لیکن یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، آپ طلبہ طالبات کے ساتھ کیا کرتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہوتا ہے ہر طالب علم کا پتہ ہوتا ہے نا، حالانکہ آپ کو اس طرح نہیں پتہ ہوتا جس طرح اللہ کو میرے اور آپ کے بارے میں پتہ ہے، لیکن آپ کس طرح ڈیل کرتی ہیں اس کے ساتھ؟ ایک ہوتا ہے کہ کچھ پاس ہو کے نکال دیں، ٹھیک ہے نا، بس۔ تو اللہ تو اللہ یعلم من خلق، وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے میں نے اسی آپ کے حوالے سے بات سمجھائی ہے، آپ کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کرم کرے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ بہت محنتی تھا، بڑی محنت کی، کہیں گڑبڑ ہو گئی ہے، آخری دنوں میں نہیں پڑھ سکا، آپ کوشش کرتے ہیں کہ اسے نہ نکال دیا جائے، نکال دیتے ہیں آپ، اللہ بھی نکالے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی جی سر، میرے خیال میں یہ زیادہ آسان ہے۔ جب آپ نے ریسنٹلی میں لیکچر دیا تھا نا کہ ہم اس کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، 100 نفل پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، جی جی لیکن جیسے حدیث کا مفہوم آپ نے سنا تھا نا کہ 4 آیات اگر ہم نے مفہوم کے ساتھ جی جی سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں تو وہ ہمارے وہ جو نوافل کی جو ہوتا ہے نا، جو اتنے زیادہ ہم کرتے رہتے ہیں، اگر سمجھ کے ہم 4 آیات بھی پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیں گے، انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ باقی دیکھیں نوافل کی کوئی نفی نہیں ہے، اللہ کے رسول سے ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں ان کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ دیکھیں، اس میں بھی آپ کو یہ تعلیم دی گئی اقرا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے بس یہ سمجھایا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھ لینا 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے، یعنی نفی نہیں ہے نوافل کی، پڑھیں، وہ بھی آپ کو موقع ملے پڑھنے چاہیے، ایسی بات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس قدر بندہ اللہ کے قریب نوافل کے ذریعے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا اور کسی ذریعے سے نہیں ہوتا۔ تو نوافل کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہاں پر علم کی ایکچولی فضیلت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ ایک آیت کا سمجھ کر پڑھنا جو ہے وہ 100 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک عالم کو ایک عابد پہ اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے تم میں سے کسی ادنا درجے کے صحابی پر فضیلت حاصل ہے۔ تو علم کی فضیلت اصل میں بہت زیادہ ہے۔ جی اور کوئی کوشچن؟ چلیں ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو، بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے، جزاکم اللہ خیر، الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔